اسٹاک ایکسچینج از قلم جاوید چودھری صاحب۔ مجھے بھی آج تک وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے سر کو جاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، لیکن کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ تم کامیابی کے کسی بھی فارمولے پر پورا نہیں اترتے۔ تعلیم واجبی، عقل اوسط درجے کی، کاروباری سینس نہ ہونے کے برابر، حلیہ اور پرسنالٹی بھی بے جان، اور سونے پر سہاگا۔ تم اپنے کاروبار کو وقت بھی نہیں دیتے، ہفتہ ہفتہ دفتر نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوا۔ سیلاب میں بھی سارے شہر کے گودام پانی میں ڈوب جاتے ہیں، مگر تمہارے گودام میں پانی داخل نہیں ہوتا، اور اگر داخل ہو جائے تو یہ تمہارے مال کو چوئے بغیر چپ چاپ نکل جاتا ہے۔ تم لوہا بیچنا شروع کر دو تو وہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ تمہارے نلکے کا پانی بھی منرل واٹر ہے۔ آخر اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ میری تقریر سن کر اس نے کہا لگایا اور بولا، میں بھی اکثر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، لیکن یقین کرو مجھے زندگی میں ایک واقعے کے سوا کوئی نیکی، اپنی کوئی صفت نظر نہیں آتی۔ شاید اللہ کے کرم کی یہی وجہ ہے۔ وہ رکا اور بولا، میں نے 9ویں کلاس کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا۔ میں شروع میں والد صاحب کے ساتھ فروٹ کی ریڑھی لگانے لگا۔ والد کا انتقال ہو گیا تو میں ایک آڑتی کے دکان پر منشی بھرتی ہو گیا۔ زندگی بے مقصد، بے رنگ اور الجھی ہوئی تھی۔ دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں ایک دن اپنے ایک دوست کے کریانے کے دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں درمیانی عمر کی ایک خاتون آئی۔ اسے دیکھتی ہی میرا دوست اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ وہ اس سے پرانے پیسے مانگ رہا تھا، جبکہ وہ مزید سودا لینے کے لیے منتیں کر رہی تھی۔ عورت مجبور دکھائی دے رہی تھی، جبکہ میرا دوست اس کے ساتھ غیر ضروری حد تک بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں ان کی تکرار سنتا رہا۔ خاتون جب مایوس ہو کر چلی گئی تو میں نے اپنے دوست سے ماجرا پوچھا۔ اس کا جواب تھا، یہ بیوہ ہے، اس کا خاوند سعودی عرب میں کام کرتا تھا، خاندان خوشحال تھا، لیکن پھر خاوند روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اور اس کی زمین جائیداد پر اس کے دیوروں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے پاس اب چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ نہیں۔ 2 بچیاں ہیں، وہ اسکول جاتی ہے۔ یہ ان پڑھ اور بے ہنر عورت ہے۔ اس کے ذریعے روزگار کوئی نہیں۔ سعودی عرب سے 2-4 ماہ بعد خاوند کی تھوڑی سی پینشن آ جاتی تھی، اور یہ اس میں گزارا کر لیتی تھی، مگر اب وہ بھی رک گئی ہے۔ میرے والد صاحب اسے ادھار راشن دیتے تھے، لیکن یہ بھی اب تھک گئے ہیں، لہٰذا میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو میں اس سے اپنے پیسے مانگ لیتا ہوں۔ یہ ہمارا روز کا تماشا ہے۔ تم چھوڑو، یہ بتاؤ آج کل کیا کر رہے ہو؟ وہ رکا اور ہنس کر بولا، یہ ایک عام سی کہانی تھی۔ ایسے کردار ہر شہر، ہر قصبے میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ آپ کسی کریانہ سٹور پر چلے جائیں، آپ کو ایسے بیسیوں لوگ مل جائیں گے، مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ میں نے اپنے دوست سے اس کا پتہ لیا، اس کے خاوند کا پورا نام پوچھا، بازار گیا، 2 ہفتوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدا، بوری بنائی اور جا کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ وہ اپنی چادر سنبھالتے ہوئے باہر آ گئی۔ 5 اور 7 سال کی 2 بچیاں بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سودا ان کی دہلیز پر رکھا اور ادب سے عرض کیا، میرے والد ارشد صاحب مرحوم کے دوست تھے، انہوں نے آپ کے خاوند سے کچھ رقم ادھار لی تھی، وہ مجھے قرض کی ادائیگی کا حکم دے گئے ہیں۔ میرے حالات سر دست اچھے نہیں ہیں، اور میں یہ رقم یکمشت ادا نہیں کر سکتا۔ میری تنخواہ کم ہے۔ آپ اگر مجھے اجازت دے تو میں آپ کو 15 دن بعد گھر کا سودا دے دیا کروں گا۔ اس سے میرا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کے گھر کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ وہ عورت اور ان کی بچیاں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور واپس آ گیا۔ میں اس کے بعد انہیں ہر 15 دن بعد راشن پہنچانے لگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم خود غریب تھے، تم ان کے راشن کے لیے رقم کہاں سے لاتے تھے؟ اس نے کہا لگایا اور بولا، تم شاید یقین نہیں کرو گے،
میں نے اپنے جیب سے صرف وہی سودا خریدا تھا۔ 15 دن بعد ان کا سودا فری ہو چکا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ وہ بولا میں اگلے دن دکان پر گیا تو میرے مالک نے مجھے مشورہ دیا، ہمارے دکان کا تھڑا خالی ہوتا ہے، تمہارا کام شام کے وقت سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ بھی تم گھنٹے میں ختم کر دیتے ہو اور سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہو، میں تمہیں چاول اور دالیں دے دیتا ہوں، تم یہ تھڑے پر رکھو اور 5-5 10-10 کلو بیچ دو، تمہیں اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ غلہ منڈی میں تھوک کا کام ہوتا تھا، ہمارے پاس 5-10 کلو کے بے شمار خریدار آتے تھے، لیکن ہم ان سے معذرت کر لیتے تھے۔ مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا۔ میں اپنے مالک سے دالیں، چاول اور چینی خریدتا تھا، ان کے 5-5 اور 10-10 کلو کے پیکٹ بناتا تھا اور کھڑے کھڑے بیچ دیتا تھا۔ آپ یقین کریں 2 ہفتوں میں میری آمدنی 4-5 گنا بڑھ گئی اور میں 15 دن بعد جب اس بیوہ کے گھر گیا تو میرے پاس سودا بھی ڈبل تھا اور میری جیب بھی ٹھیک ٹھاک بھاری تھی۔ میں نے 1 ماہ بعد اسے بچیوں کی فیس، کپڑوں اور جوتوں کے لیے بھی رقم دینا شروع کر دی۔ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں 2 سال بعد اس دکان کا مالک تھا جس پر میں منشی ہوتا تھا۔ وہ دکان بعد ازیں پوری کمپلیکس میں تبدیل ہو گئی اور میں دکاندار سے سیٹھ بن گیا۔ میں منڈیوں میں اجناس سپلائی کرنے لگا اور آج میں تمہارے سامنے ہوں۔ مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ شاید اس کی وجہ وہ عورت اور اس کی 2 بچیاں تھیں۔ وہ بچیاں بڑی ہوئی، ایک MBBS کر کے ڈاکٹر بن گئی اور دوسرے نے BA کے بعد بیوٹی پارلر بنا لیا۔ وہ اب 14-15 سیلون چلا رہی ہے، جبکہ آنٹی ایک یتیم خانہ اور بیوہ گھر چلا رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر رک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہ ہنس کر بولا مجھے نیکی کا چسکا پڑ گیا۔ میں نے اس کے بعد اس جیسے گھرانوں کو راشن دینا اور فیملیز کی مدد کرنا شروع کر دیا۔ میں پہلے اپنی کمائی کا 10% اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا اور یہ اب آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 60% ہو چکا ہے۔ میرے منافع کا 60% اللہ کے راہ پر خرچ ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے صرف 40% رکھتا ہوں، لیکن یہ 40% بھی بے انتہا ہے۔ میں صبح روز اٹھتا ہوں اور آنٹی کو دعائیں دیتا ہوں۔ وہ اگر اس دن میری زندگی میں نہ آتی تو میں شاید آج بھی کسی دکان پر منشی ہوتا اور 7-8 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہوتا۔ وہ آئی اور اس نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا جس پر کامیابی اور خوشحالی کے پل ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کہانی فرضی لگی اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس اس قسم کی کہانیاں گڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں، لیکن آپ یقین کریں یہ کہانی 100% سچی ہے اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے لاکھوں کروڑوں مثالیں موجود ہیں۔ میں اپنے ملک میں ایسے درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اللہ سے تجارت کی اور یہ خود بھی ارب پتی ہو گئے اور ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے لیے بھی زندگی آسان ہو گئی۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار ایسا کر کے دیکھ لیں۔ آپ اٹھیں اور کسی بیوہ، کسی یتیم کا ہاتھ پکڑ لیں، آپ کسی طالب علم کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں اور آپ اس کے بعد اللہ کا کرم دیکھیں۔ آپ کو اگر اس کے بعد خوشحالی، مسرت اور کامیابی نصیب نہ ہو تو آپ اپنا نقصان مجھ سے وصول کر لیجئے گا۔ آپ یقین کریں دنیا میں صرف ایک ہی تجارت ہے اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہے۔ دنیا میں صرف ایک سٹاک ایکسچینج ہے جس کے کاروبار کبھی بند نہیں ہوتا، جو کبھی مندے کا شکار نہیں ہوتی، جو کبھی کریش نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کی سٹاک ایکسچینج ہے۔ لہٰذا میرا آپ کو مشورہ ہے آپ ایک بار اس سٹاک ایکسچینج میں کھاتہ کھول کر دیکھیں، آپ کو تجارت کا مزہ آ جائے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کومنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔